انتہائی عزت، تقریب اور وقار دلائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ خاص کہ احکام الحاکمین نے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندہ نچیز نو پچھلے 6 جمعے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت خواب اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت بیداری، اس خوبصورت اور پرمغز بلکہ پرنور اور پرسرور موضوع تے گفتگو دی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس ٹاپک کا 7واں جمعہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ سنت ابراہیم علیہ السلام یعنی قربانی، اس سے انشاءاللہ تھوڑے سامنے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ رب العالمین نے کرم واسطے اپنے فضل واسطے کچھ لوگوں نے چنیا ہوئے ہیں۔ انہاں خاص لوگوں کے تذکرے بترتیب پچھلے 6 جمعے اندر بالتفصیل تھوڑے سامنے میں پیش کیتے ہیں۔ کچھ خاص لوگوں کے تذکرے اج دے جمعے وچ میرا بھی دل کرتا ہے، یقیناً تہاڈا بھی دل کرتا ہے کہ سانو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ اور کوئی بھی ایسا کلمہ ہو فرد نہیں جدا دل نہ کرتا ہو، بلکہ ہر ایک دی آس اور امید اس گل نال وابستہ ہے کہ کدی نہ کدی اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ واسطے میں 1-2 شرط تھوڑے گوش گزار کرنے لگا کہ سب تو پہلی چیز ہے کہ جس بندے کا دل کرتا ہے کہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، اس کے ذمے ایک ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، جڑی طبیعت یکسر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو غافل ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ کچھ نصیب فرد، وہ بلند اقبال شخص جن کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمودات عالیات عمل کر کے گزرے، میں سمجھنا کہ وہ ہر لمحہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتا ہے۔ اور جڑا بندہ غافل ہو گیا، جو دم غافل سو دم کافر سوئے حساب کتے، میں قربان ہونا دے باہو جنہ خوب قریب دے جتے۔ وہ انسان کامیاب کہ جدے گلے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور ہے، جدے گلے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور ہے، جدے گلے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یا پچھلے جمعے یا اس کو پچھلے جمعے حضرت امام ابو المواہب الشاذلی رحمت اللہ علیہ شاید پچھلے جمعے میں کیتا سی جنہ کا میں شعر کو دسیا سی الویدہ محمد بشر لا کالبشر بل هو یقوت بین الحجر. وہ یاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے لیکن بشروں جیسے نہیں ہے. کیسے بھی یقوت ایک پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے. یہی امام ابو المواہب الشاذلی رحمت اللہ علیہ سلسلہ شاذلی جاتے بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑے بزرگ بہت بڑے امام. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ مینوں آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہو جائے تو فرمایا پھر ایک کام کرے اگر حضور کے آقا فرمایا تیرے مصطفیٰ کا ذکر کرے اگر تو شام بھی مصطفیٰ کا ذکر کرے یعنی ہر دمہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریا گیا. ادھر جو میں کل سرٹ اخذ کیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہ پڑھیا کر کثرت نال محبوب کے درود و سلام پڑھیا. بھائی صاحب میں نے جو اس روایت سے سرٹ اخذ کیا نا وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھا کر. کیوں کہ درود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کی ایک شکل ہے جس کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود و سلام کے ذریعے چڑھ گیا. اس کو یہاں بھی دیدار ہوگا, اس کو قبر میں بھی دیدار ہوگا. انشاءاللہ حضور حشر کے دن میں دیدار نصیب ہوگا. بڑے دل میں خیال پیدا ہوئے گا کہ صاحب یہ حشرہ دن دیدار بھی روک سکتا ہے. چلو قبر چ نہ ہویا اتنے نہ ہویا تو حشرہ دن کے اتنے ہی ہوں دیدار ہو جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین آپ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کپڑا سی رہی سا گل مجھے نہ سنو کپڑا میں سی رہی سا میری سوئی مل گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آئے تھے سرکار کے رخ انور کے چانن اور میری سوئی لگ گئی. میں چمکن لگ گئی سوئی, میں سوئی پکڑ گئی کہ فرما دیا نہیں میں مسکرا گئی کیونکہ میں سوئی پڑی نا تو میں مسکرا گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ مسکرائی کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ. آندھی آئے میں آج کیتا سمجھا تجھے کیٹے سمجھے بولو تو صحیح کوئی نہ ہوئے تو اردو کتاب بھی لگ جائیں گی ترجمہ ہویا اس کتاب کا. تو میرے کو جی عربی یاد بولو بدی امام محدث سخاوی رحمت اللہ علیہ اور اصلیت اللہ کی کتاب تاریخ دمشق امام ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ میرا دونوں کتابوں میں سے روایت موجود ہے. آپ مسکرائیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کی گل مسکرائی کیوں؟ انہاں کہ محبوب اس واسطے مسکرائیے تجھے بیٹے سونے. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے کہ جوان بیٹھا ہے میرے پنڈ ہے ہاتھ کھڑا کرو ہے میرے پنڈ ہے کہ فاروق آباد ڈیوٹی کرتا ہے. ہوں کی ڈیوٹی اتنے لگ گئی ہے دارو باغ شریف کے کول. تو مینوں انہیں خوشی نال کل فون کیا کہ رضوی صاحب مبارک ہوئے میں اتنے آ گیا. سبحان اللہ. ہوں میرے بارے نیارے ہو گئے ہوں ہر جمعہ تواڈے پیچھے پڑھنا کیونکہ نیٹ تے سنن والے سن. تو مینوں آندے ہیں آخیا میرا ایک مصرع پڑھیا ہے سبحان اللہ. اے موقع بھی ہے میں پڑھ دیں اے موقع بھی ہے. جناب سیدہ شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا نے سونیا میں مسکرائیے اس واسطے تھوڑا چہرہ انور کے نہ چانن والا کے نہ سنائی والا تسی کمرے وچ آئے ہو ہر پاسے چانن ہی چانن ہو گیا نور ہی نور ہو گیا نور کیوں نہ ہوئے اس واسطے مسکرائیے تسی کدے سونے ہو تسایا چے میرا محبوب نہیں دیکھا وہ جنوں میں
سکے گا حضور تہاڈا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. فرمایا ہاں بعض بد نصیب وہ بھی نے جنہوں نے چہرہ نظر چہرہ نظر نہیں آئے گا. ابو جہل کول بیٹھا تو نہیں دیکھ سکے. بے شک بے شک. صدیق پرام بیٹھا تو تامی نظر ہوتا. سارے واسطے دیدار تو نہیں نا. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. لیکن جس پہ کرم ہو, جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے, اس کو امتحان کے دیدار ہوگا. اس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا, اور اس کو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی دیدار ہوگا. نام تو سنے ہیں حضرت سیدنا امام ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے بات تمہارے سامنے پیش کی تھی. نام تو آگے بھی سنے ہیں میرے کو. آپ فرماتے ہیں کہ نالے ذکر دن رات محبوب کا کریا کر, نالے اللہ کے ولیاں نال پیار کریا کر. کیوں کہ ولی میرا تے تیرے رب دے درمیان رابطہ ہے. جدوں یہ ناراض ہوتے ہیں تے تیرا رب بھی ہو جاتا ہے. پھر وہ زیارت والے مسئلے تیرے جڑے نے انہاں دے اگے پردہ آ جاتا ہے. فرمایا انہاں دا ادب کریا کر تاکہ انہاں دی وجہ نال اللہ تعالیٰ تیرے سارے پردے اٹھائے تے تینوں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے. ایک بات اگلی گل سن, جنہ ہستیاں دے میں تذکرے سنائے نے دن تک اے ستواں جمعہ, انہاں ہستیاں وچ ایک بہت بڑے ساڈے پاکستان کے علامہ تے فہامہ تے مجاہد تحریک کے ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ سنیا جناب. جی علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سمجھے میرے تو نہیں پتا ہوتا. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ. میں تے میاں والی پروگرام تے جاواں تے میں حاضری دینا آپ کے مزار تے روڈ تے اوتے آپ دا مزار ہے. مسجد بھی بڑی خوبصورت بنی ہے آپ کے مزار شریف دے نال. جی اچھے ترے آئے بالکل. ہاں وہ خانہ والی دستار ہوتی سی انہوں نے. سنیے ذرا بات. آپ اپنے ساتھیاں دے ہمراہ گئے مدینہ شریف. انہوں نے جا کے دیدار ہویا. گل سن, اپنے ساتھیاں دے ہمراہ گئے مدینہ شریف. دل وچ خیال آیا اج میں اس گھر وچ جا کے 2 نفل پڑھا جتھے میرے آقا دی اونٹڑی نے گوڈا لایا سی. کیڑا گھر سی پتہ جی؟ ہاں ماشاءاللہ انہاں دا گھر سی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, جنہاں دا نام سی خالد بن زید تے مشہور سن ابو ایوب انصاری دے نام. اینے میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی یہ گل کرتے ہیں بڑی توجہ نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا دیتے سن. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں اس گھر وچ جا کے 2 نفل پڑھے گا تے نفل پڑھدیاں جویں خیال آ گیا, ذہن وچ تصور پیدا ہو گیا, خورے یہ وہ گھر ہے کہ نہیں. جی نفل پڑھتے ہمیں خیال آ گیا. فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا کہ پتا نہیں یہ وہی مکان ہے کہ نہیں جتھے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی تو نیچے تشریف لے آئے سر, اپنی سواری تو نیچے تشریف لے آئے سر. یہ وہی عمر ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مکان ہے بھی کہ نہیں. ایویں دل وچ خیال آ گیا, اس واسطے خیال آیا کہ صوفیاں نجمیاں نے چڑھ چڑھ کے نشانیاں کے آثار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
مجذوب سمجھتے ہو نا؟ سانو انہوں کا لباس بھی چنگا نہیں لگتا، انہوں کی داڑھی کے بال بھی چنگے نہیں لگتے، انہوں کی سرخاں بھی چنگیاں لگتی. کیوں؟ داڑھی شریف کے بالاں وچ بھی گرد و غبار، انہوں کے بالاں وچ بھی گرد و غبار، انہوں کے کپڑے بھی میلے کچلے، لیکن اللہ کی بارگاہ چ انہیں مقبول ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربا اشخص اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا کہ بعض بڑا گندا حال جن لوگ بھی کائنات میں موجود ہیں جن کو لوگ دروازے پہ آ جائیں تو دھکا دے کے پیچھے کرتے ہیں، فرمایا ان کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہوتا ہے کسی امر پہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت سیدنا سائیں توکل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت اکابر اولیاء میں ہوئے، اکابر اولیاء. آپ کی بارگاہ جے کو مجذوب آیا، وہی پڑھا کر رہا آ کے کہنے لگا حضرت صاحب کل اتنے تواڈے کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سن. سبحان اللہ. کل تواڈے کول اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سن. سائیں توکل شاہ رحمت اللہ چوپ رہے تے مجذوب بول کے کہنے لگا کہ چارے یار بھی منا نہیں سکتے. آپ پھر چپ رہے. مجذوب خود بول کے دسن لگا کہ جدوں تواڈے کولوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے سن نا کہ راہ وچ میں بھی سا ہائے ہائے راہ وچ میں بھی سا تے مجذوب کہنے لگا سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رستے میں میں بھی کھڑا سائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیدار کیتا ہے بلا فائدہ شدید جمع یارا
گل یاد رکھیو جڑا کثرت نال محبوب دا ذکر کردا ہے او دے واسطے پردے بھی جلدی اٹھ جاندے نے جڑا محبوب دی کثرت نال درود و سلام دے تحفے پیش کردا ہے او دے واسطے حجاب بھی جلدی اٹھ جاندے نے تھانوں سارے نوں علم ہے نا سارے دنیاوی کم نہیں ہوتے لیکن سانو صرف خالی کریں لیکن وہ ہر لمحے محبوب دیا گلاں بھی تسلیم کرتے سن ہر لمحے محبوب کے آنکھیں اٹھے عمل بھی کرتے سن وہ اتباع بھی کرتے سن اطاعت بھی کرتے سن جدوں کو ویندا سی نا تے انہاں دے گلے وچ محبوب دی غلامی دا پٹا بھی نظر آوندا سی ایویں نہیں نہ لکھیا آقا تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے نسبت مجھ کو آقا میرے گلے میں بھی ہے دور سے جوڑا تیرا میں نے لکھا جس ویلے گئے نا وہ مدینہ شریف ادو کتنے پکیاں سڑکاں اتنے دیسی ماحول سی موم بتیاں بلدیاں سن لائٹ نہیں سی دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی سی مسجد نبی شریف ہوں تو مولویاں نے اپنے فتوے لا دے دلائل الخیرات شریف پڑھنا بدعت ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن میں کیا اس دور میں ساری رات ایک فیوریٹ والے لوگ دلائل الخیرات شریف پڑھتے سن کیونکہ لکھن والا کوئی عام نہیں لکھن والے امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہاں دی کپڑے والے جو آج بھی کشمیری دی خوشبو آ رہی اس دنیا کا شکر ملتا ہے جنہاں دی قبر تو آج بھی کشمیری دی خوشبو ہوندی ہے ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ایک صاحب دلائل الخیرات امام جزوری رحمت اللہ علیہ اور جنہ اینی مٹی بھی اس دور دی اپنے گھر وچ رکھی اس مٹی وچوں بھی کستوری دی دلائل الخیرات پڑھی جاتی سی اور پھر موم بتیاں جاتی سن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ننگے پیر مدینہ منورہ دیا سڑکاں کچے رستے ایک کنڈا چپ گیا میرے امام دے پیر وچ اور میں نے دسو بھی جنہاں جیدی محبت ہو بھی انہاں دے دار نہیں ہونا تو ہونا کہ نہیں بولو تو صحیح کچیاں سڑکاں ٹریفک کا کوئی خاص انتظام نہیں پیری رستے پیری جہاں دے سفر ہونے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جا رہے ہیں نا ایک پیدل پھر ننگے پیر کنڈا ایک چپ گیا سین کی تھی کیوں محبوب دیا گلیاں دا کنڈا ہے آپ نے کنڈے نو پیر میں چپ کٹیا تے کٹ کے چومیا اکھاں تے رکھیا دل دے نال لایا پھر سر دا تاج بنایا نال والے پوچھن لگے حضور کنڈے تے تواڈے پیر وچوں خون جاری کیتا ہے تسی تے چومدے ہو پے فرمایا یہ کنڈا عام کنڈا نہیں یہ کنڈا محبوب دیاں گلیاں دا کنڈا ہے تے محبوب دیاں گلیاں وہ گلیاں نے جنہاں دے بارے سنا کے بھی تھانوں اکثر یہ گل سناتا رہنا کہ ارب شریف تو سجے کے جا ارب شریف تو سجے کے جا جتھے بکریاں یار چلا
لوگ کہنے لگے ہو مجنوعہ ہو پاگلا ہو دیوانے کی کرنا پیا کتے نے چمی ہوتا ہے انہوں نے کہا کبھی میری نظر نہ تو دیکھو یہ کتا کہڑا کو عام کتا ہے لیلا دی گلیاں کا کتا ہے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی فرمایا یہ کتا عام یہ کانٹا عام نہیں ہے یہ کانٹا محبوب کی گلیوں کا کانٹا ہے اس کو میں چھوڑنے کو کیا کروں اس کو ساتھی سی رکھنا بناؤں تو کیا کروں اس کو آنکھوں پہ رکھوں تو کیا کروں اس کو میں ساتھ نہ دو تو کیا کروں جب عشق اتنے عروج پہ چلا جائے جب محبت کا سمندر اس قدر ماچر ہو اب مجھے بتاؤ پھر کاربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا بھی عاشق صادق ہو تو پھر انتقاد نہیں ہوگا تو اور کیا انتظار نہیں ہوگا تو اور کیا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر معاویہ شریف کے سامنے آگے معاویہ شریف کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذکار کیا درود السلام پڑھا وہ جو تلق تھا ہند میں وہ تلق اب ظاہری طور پہ سامنے آ رہا ہے رات گزر گئی دن گزر گیا لیکن زیارت نہیں اگلا دن آیا کثرت سے درود السلام پڑھا چونکہ یہی تلق ہے یہی رابطہ ہے محب اور محبوب کا امتی اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم بس جب پھر وہ نعت شریف لکھی پھر وہ نعت شریف لکھی جس کا میں ایک دو مصرع آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا نعت شریف لکھی وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں بس در بداری میں بھی خار پھرتے ہیں سبحان اللہ کیا سوڑیا تیرے در سے نہیں ہوتا پھر وہ گڑیاں جے سمجھائیے کہ نہیں پنڈو پنڈ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں بس در بداری میں بھی خار پھرتے ہیں تو کمال بھی تھی میرے امام نے اگر مصرع بڑا پیارا لکھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی لکھا عرض کرتے ہیں سونیا اس گلی کا کہتا ہوں میں جس اس گلی کا کہتا ہوں میں جس فرشتے لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار
جنت کی ٹھنڈی ہوائیں رب منگوا سکتا ہے، جنت کا نور ادھر پہنچا سکتا ہے، ادھر جہنم کی کھڑکی کھلوائے تو تپش ادھر آ سکتی ہے، اور رب چاہے تو بندہ مومن کی قبر میں پردے اٹھوا کے محبوب کو منگوا سکتا ہے۔ اور رزلٹ اس کا کیا ہے؟ بعض وہ نیک لوگ ہیں جن کی قبر میں بلب سے نفیس تشریف لاتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جن کی قبر میں پردے ہوتے ہیں تو مثال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے، تو بعض بدبخت وہ بھی ہوتے ہیں جو ادھر نہیں مانتے، تو ادھر ان کا کیا بنے گا؟ وہ کہیں گے ہاں جی ذہن میں کیا ہے، بعض وہ بدبخت ہوں گے۔ لیکن وہ نیک لوگ دنیا میں گزارے گا، وہ تو پھر ہریان کی قبر میں گزارے گا، وہ دیکھ کر نظر آؤں گے کہ آئے میرے مشاعر میں حکم چنکار کے، آئے میرے مشاعر میں، آئے میرے مشاعر میں محبوب دا ذکر کریا کرو، نام محبوب تو بغیر ساڈا کو گزارا جے تے نام محبوب تے ذکر تو بغیر ساڈا گزارا ہے۔ 5-6 جمعوں سے یہ میرا مصرع رہ رہا ہے، آج بھی بڑے پیارے کہتے رہتے ہیں مجھے لیکن رہ جاتا ہے۔ آج چونکہ اس ٹاپک پہ میرا لاسٹ جمعہ ہے، 7واں جمعہ،
تو اس لیے میں آج اس کو پڑھ دیتا ہوں. ہمارے بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں پر ملا ممبر شریف سے کہنا پیا کہ وہ بندہ وہ ہستی جنہ نے پوری زندگی اپنے عقیدے اتنے سمجھوتا نہیں کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ رہے ہو. سبحان اللہ. بڑیاں ڈھیریاں آئیاں, جھکڑ چلے, آندیاں آئیاں, طوفان آئے, بارشاں ہوئیاں, لیکن عقیدے سے کمپرومائز نہیں کیتا. خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین صاحب سبحان اللہ. کیا بات ہے جی, ماشاء اور اللہ. میں انہوں نے مثال دینا ہوں نا, وہ انجی نے جیویں جنہ چر رہے خوشبو بند سی شیشی وچ جدوں توڑ کے نہیں ڈھکن کھل گئی. کیا بات ہے, صحیح گل. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. انہوں نے آپ خود 3-4 مصرے لکھے نے تے انہاں کتے نیٹ تے سنے نے, کلپ بھی انہاں کول ہے میرا, تو آندے نے بھی وہ پڑھنے تے میں جو 7 جمعے بعد لگا پڑھنا. وہ بھی زیارت والی گل ہے, زیارت والی گل ہے. خطیب الاسلام رحمۃ